بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، جس طرح ہم نے کل اپنے ویلاگ میں کہا تھا، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا۔ آج ہمارے ریڈار نے اور بہت اہم باتیں کی، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں شیئر کروں گا، وہ خوشخبری شیئر کروں گا جو صدر مملکت نے پوری قوم کو دی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ پاکستان مزید بحرانوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، مذاکرات کا حل نکل آئے گا اور انشاءاللہ بہت جلد میں خوشخبری قوم کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ صدر مملکت پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کا ایک انٹرویو میں یہ خوشخبری سنانے کا وعدہ ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم خوشخبری، جہاں ملک کا درجہ حرارت اتنی شدت اختیار کر چکا اور ملک کے اندر کشیدگی، سیاسی جو کشیدگی ہے وہ اس حد تک چلی جائے کہ جس میں ڈیڈ لاک کی بات ہی نہیں ہوتی، جس میں یہ سوچا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ گو کہ عمران خان نے بھی روڈ میپ دیا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اکثر شباز شریف یہ کہتے رہے کہ معیشت کے حوالے سے ہم مساق معیشت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ وہ، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر ہوگا کیا۔ لیکن صدر صاحب نے یہ جو بات کی ہے، اس پہ فیصلہ ساز ٹیبل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ فیصلہ ساز ٹیبل پر آر ہونے کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، پنجاب میں تبدیلی کی ہوائیں تو چلنے لگی ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب پرویز لائی گیا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پنجاب کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ایم پی ہے، اس کے بعد اتنے ایم پی ہے، یہ آئین، یہ قانون اور یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود یہ معاملات بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ لیکن میرا ریڈار جو بتاتا ہے 15 ارب روپے واپس کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کہاں گئے، ملے کسی کو نہیں، کیوں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے، مسلم لیگ نون کی 6 ایم پی اے خواتین ایم پی اے وہ پھٹ پڑی ہیں۔ انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور شدید اس پہ ناراض ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ پرویز لائی کے رابطے میں ہیں اور شاید بارگیننگ ہو رہی ہو کہ اگلے الیکشن کے بعد ہمیں ٹکٹ دی جائے۔ اس کی میں تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 ہی خواتین ہی نہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں جو ٹکٹ کے معاملے میں کہ پی ٹی آئی ٹکٹ دیتی تو آج ہم ریزائن کرنے کو تیار ہیں۔ یہ ایک طرف کا ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نوٹوں سے بھرے 15 سویٹ کیس، ناظرین، یہ پنجاب میں آئے، کس نے بھیجے، کیوں کر بھیجے، یہ کس کو ملنے جا رہے تھے، یہ ساری چیزیں لگتی تو یہی ہے پھر کہ پنجاب میں تبدیلی کی ہوائیں تو تیز ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 13 بندے اور قاف لیگ کے 7 بندے، گویا 20 سے 22 بندوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے رابطے میں ہیں اور وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ لیکن سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے نا کہ اگر وہ استعفیٰ بھی دے دیں تو اس کو پرویز لائی کے خلاف کیا، اس کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ویلاگ میں بات کی ہے، تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو پھر وہ 186 ووٹ تو حمزہ یا کوئی بھی نامزد جو وزیر اعلیٰ ہوں گے جو یہ کریں گے ان کو کرنے پڑیں گے، شو کرنے پڑیں گے۔ تو یہ پی ٹی آئی والے اور قاف لیگ والوں کو ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ جب تک اس کا فیصلہ یہ نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن جو محفوظ فیصلہ ہے وہ جاری نہیں کرتا کہ کیا اس کے قاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت ہی ہیں یا نہیں ہیں، اس وقت تک تو اس پہ میں سمجھتا ہوں ڈیڈ لاک ہے۔ تاہم یہ بات
روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ گزشتہ روز پرویز لائی نے اپنی پارٹی پنجاب پارٹی جو ہے کافلی کی، اس کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا، اور اس میں 9 کے 9 ارکان پارلیمنٹ جو تھے کاف کے وہ موجود تھے، اور انہوں نے پرویز لائی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ جو یہ سننے میں آ رہے تھے کہ 6 سے 7 بندے تو جوئی شجاعت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، اور کل جو پریس کانفرنس ہوئی اور جو میڈیا کے سامنے جو 10 کے 10 پرویز سمیت 10 کے 10 افراد نے پرویز لائی پر اعتماد کا اظہار کیا، وہ اس سے لگتا ہے تو کافلی پنجاب میں تو پرویز لائی کے ساتھ۔ پھر تو رخ کب بنتا؟ وہی گورنر پنجاب، کہ گورنر پنجاب کہے گا کہ جناب آپ اعتماد کا بول لیں، پھر بات تو بڑی دور تک جائے گی نا، پھر وفاق میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں۔ بہرحال پنجاب اسمبلی میں تبدیلی کی ہوائیں تیز ہیں، اور 15 بریف کیس نوٹوں سے بھرے ہوئے یہ آئے، لیکن کسی نے وصول ہی نہیں پیسہ کیا۔ کیوں وصول نہیں کیا؟ اور یہ آئے کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ سندھ کی دھرتی سے آئے تھے، اب کس نے بھیجے تھے، لانے والے کون تھے؟ یہ باتیں چہمگوئیاں چل رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، بات پھر وہی ہے کہ اگر ہم بات صدر مملکت کی کریں کہ جو کہتے ہیں کہ میں قوم کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، بہت جلد میں خوشخبری سناؤں گا، اور یہ بحران جو ہیں، جتنے بحران ہیں، اب مزید پاکستان کسی نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنے انٹرویو میں کہہ دیا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ ساز ٹیبل پر بات چل رہی ہے، اور انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز ناظرین، انہوں نے کہا تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ میرا رابطہ ہے، اور فیصلہ ساز ٹیبل پر سارے بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ساز ٹیبل پر جو ایجنڈا ڈسکس کیا جا رہا ہے اس پہ لوگ جو ہے بات کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ صدر مملکت نے کہا کہ میں خوشخبری سناؤں گا چند دنوں بعد۔ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے، یہ تو رات صدر مملکت نے بھی کہہ دیا کہ بات تو الیکشن کی طرف ہی جائے گی، کیونکہ اس ملک کے اندر اب تمام بحرانوں کا اور تمام مسائل کا حل جو ہے وہ الیکشن ہی ہے، غیر جانبدار اور شفاف الیکشن۔ اب یہ کیسے ہوتے ہیں، کون کروائے گا، کون سے نگران کیبنٹ آئے گی، ٹیکنوکریٹس ہوں گے یا سیاسی لوگ ہوں گے، یا اس پارلیمنٹ میں سے لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی چل رہی ہے کہ مشاہد سید کا نام جو ہے وہ فی الحال نگران وزیر اعظم کے لیے لیا جا رہا ہے، 1-2 نام اور بھی ہیں۔ اور میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ یہ ان سارے مذاکرات کی روشنی میں میرا ریڈار یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر بات پارلیمنٹ کے لوگوں پر مشتمل نگران حکومت پر ہوئی تو تحریک انصاف کے تمام لوگ اسمبلی میں واپس آ جائیں گے، یہ میرا ریڈار اطلاع دے رہا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب مذاکرات اس حد تک چلے جائیں، فیصلے ہو جائیں، معاملات طے ہو جائیں، اور پارلیمنٹ میں جا کر کے صرف وہ فوٹو سیشن ہو کہ جی یہ ایسے ویسے، یہ اس صورت میں ہوگا۔ تاہم اس آپشن پہ بھی غور شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، صدر مملکت یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ بحران جو ہیں، خصوصی طور پہ معاشی بحران کی انہوں نے ذکر کی، اور ساتھ فوج کا بھی ذکر کیا کہ معاشی بحران کا فوج پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے فوج بھی اس معاشی جو بحران ہے اس سے متاثر ہوتی ہے، اور جب فوج متاثر ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ فرما لیجئے کہ پاکستان کے کون کون سے ادارے، پاکستان کے کون کون سے مسائل جو ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے ہوں گے۔ اور جب بات یہاں تک چلی جائے، اور ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ یہ صدر مملکت جو باتیں کہہ رہے ہیں، خوشخبری بھی دے رہے ہیں، فیصلہ ساز ٹیبل بھی سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں کہ سب میرے رابطے میں ہیں، تو پھر آپ کو ایک بات تو پھر یہ سامنے آتی ہے، جس طرح میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ میں نے خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہوں،
کیونکہ خبر تو پرانی بھی ہوتی ہے، جو رات کو چلی ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ناظرین کو اپنے ریڈار پہ ہمیشہ اس خبر کا پس منظر اور پیش منظر سامنے رکھتا ہوں، اور وہ میں شیئر کرتا ہوں، یہ آپ کے علم میں۔ تو اس صدر مملکت کی اس گفتگو کا پس منظر ذرا ہم جان لیں۔ یہ بھی اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ صدر مملکت نے ایوان صدر میں ایک بہت اہم ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کہتے ہیں کہ پنڈی سے نمائندہ اور بنی گالہ کا نمائندہ، سربراہ کہہ لیں، کوئی بھی نام لے دیں، فیصلہ کرنے والی دونوں شخصیت کا ایوان صدر میں ایک ملاقات ہوئی ہے، بڑی خوشگوار ہوئی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس ملاقات کے بعد عمران خان کی تقریر، عمران خان کو جو جذبہ کافی حد تک جو ہے وہ نرم پڑا ہے۔ گفتگو تو وہ کرتے ہیں، دبنگ بات کرتے ہیں، لیکن جو ان کا سٹائل تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے اور دوسرے تیسرے جو معاملات تھے، اس پہ انہوں نے اس سے زیادہ صرف حکومت پر ہی وہ فوکس کر رہے ہیں۔ اور اب صدر مملکت ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جلد خوشخبری سنا رہا ہوں، اور جلد خبری۔ اب میرے ذرا یہ بتاتے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ شہباز شریف تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کے موڈ میں ہیں، انہوں نے سوچ لیا ہے۔ اب کیونکہ وہ اکیلی پارٹی تو نہیں ہے، وہ اکیلے فرد تو نہیں ہے فیصلہ کرنے والے، فیصلہ تو 14 سیاسی جماعتوں کے قائدین، ان کی پارٹیاں اور سب سے اہم نواز شریف نے کرنا۔ اسی وجہ سے نواز شریف کے ہاں مطلب لندن میں ایک بیٹھک سجنے جا رہی ہے، نواز شریف کے پاس شہباز بھی جا رہے ہیں، آصف زرداری بھی جا رہے ہیں، اور یہ اطلاع بھی تھی، اور ہم نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا، اور مریم نواز کی بہت شدید خواہش تھی کہ میں بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں، اور اس کے لیے اس نے ہائی کورٹ سے پاسپورٹ بھی مانگا، عدالتوں میں تاریخ ہوئی، یہ ہوئی، اس کا پس منظر اور پیش منظر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ پاسپورٹ ملے گا نہیں ملے گا، بہرحال فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن جو تجزیے جو لوگ بات کر رہے تھے، جو ماضی کے اندر ہوتا رہا، جو پس منظر تھا، وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، جب ہم آپ کو ویلاگ کر رہے ہیں، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز لندن فی الحال نہیں جا سکتی۔ آپ یقیناً آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں جا سکتی؟ اب حکومت بھی ان کی، نیب کا ادارہ بھی ان کا، تو پھر فیصلہ تو عدالت نے کرنا، لیکن ان دونوں کی مشاورت کے بات کرنا۔ یہ اگر دونوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، تو بات تو پھر ختم ہو گئی نا، تو پھر کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اس لیے نہیں جا سکتی ناظرین کہ عدالت نے ان کی تاریخ کی جو سماعت ہے، آئندہ پیشی جو ہے، وہ 27 ستمبر مقرر کر دی ہے۔ اب جو گزشتہ روز اس پہ جو ان کا تاریخ تھی جس پہ یہ فیصلہ ہونا تھا، اس میں عدالت نے نوٹس تو کسی کو نہیں کیا تھا، نہ حکومت کو کیا تھا، نہ نیب کو کیا ہوا تھا، سمپل درخواست سے سماعت ہونی تھی، اور اس پہ انہوں نے دیکھنا تھا کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر قابل سماعت ہوتی تو پھر وہ نوٹس وغیرہ جاری کرتے، اور تو پھر حکومت اور نیب کا نمائندہ مطلب ان کا وکیل آتے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عدالت نے تو کسی کو طلب نہیں کیا، پہلی سماعت تھی، اور وفاق کا نمائندہ بھی موجود تھا اور نیب کا بھی موجود تھا، اس لیے کہ یہ دونوں جو ان کو طلب تو نہیں کیا گیا تھا لیکن موجود تھے، اس خیال سے موجود تھے کہ ممکن ہے عدالت ہم سے پوچھ لے کہ جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تو ہم تو پہلے ہی کہہ دیں گے جناب کوئی اعتراض نہیں، جس طرح میں پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ تو عدالت کو مجبوراً پاسپورٹ دینا پڑے گا، فیصلہ تو کرنا پڑے گا، جناب یہ لیں پاسپورٹ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قانون اور عدالتوں کے ضابطے اپنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پھر عدالت نے اپنا اسی طرح فیصلہ، قابل سماعت ہونے کا فیصلہ انہوں نے کر دیا کہ درخواست قابل سماعت ہے، لیکن اب آئندہ اس کی پیشی پہ نوٹس انہوں نے کر دیا وفاق کو بھی اور نیب کے کو بھی کہ آپ اپنا جواب 27 کو جمع کروائیں۔ گویا مریم نواز 27 ستمبر تک پاکستان میں ہی رہیں گی، کیونکہ پاسپورٹ اب بھی عدالت کی تحویل میں۔
ناظرین اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.